لمحہ وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف جہاد کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں بات ہوئی۔ ایک تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہے تو ہر ٹک کے ساتھ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ویسے ہی وقت کم ہوتا جا رہا۔ اور دوسرا نیکی کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے اور دجالیت کے غالب ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایسے فتنہ زدہ ماحول کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں کہ اعمال کرنا اور نیکیاں کرنا وہ آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نظام امتحانات میں جب امتحان ہوتے ہیں تو جب آخری 5-7 منٹ رہ جاتے ہیں اور ابھی کام بڑا پڑا ہوا ہو، سوال کئی حل کرنے والے رہتے ہوں، تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ بعض بچے جو کمزور دل کے اور کمزور اعصاب کے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنا کہ ہمارا تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور جس کو اس گریوٹی کا احساس نہ ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ موج کرے گا، اس کو نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، نہ اس کے اعصاب شل ہوتے ہیں۔ وہ تو 5-10 منٹ رہ جائیں یا پورا وقت بھی پڑا ہوا ہو، اس کو موج میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو امتحان کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا یہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی بنیاد پر کل کل رزلٹ نکلنے والا ہے، اس کے لیے گزرتا وقت ایک بہت بڑا الارم ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا، کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اپنے معمولات تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کے پاس اتنا اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ یہی سوچ لے کہ اب اس نے زندگی کس طرح بقیہ زندگی جو چند لمحے ہے یا چند سال ہے اس نے کس طرح گزارنی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ دنیا میں تو کامیابی ناکامی یہ تو کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں۔ عین ممکن ہے کہ دنیا میں کامیاب لوگ وہاں ناکام ٹھہرے، عین ممکن ہے کہ دنیا میں ناکام لوگ وہاں کامیاب ٹھہرے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو، جو دنیا میں ناکام ہے وہ آخرت میں بھی ناکام ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامی تو کوئی معنی رکھتی ہی نہیں، یہ تو امتحان ہے۔ اگر آپ کو حکمرانی مل گئی ہے تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ عوام الناس ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہو گیا، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا امتحان اور طرح کا ہے، آپ تندرست ہیں تو اور طرح کا امتحان ہے۔ کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جب آپ حالت امتحان سے باہر ہوں۔ تو جب کوئی امیر ہو اور وہ امتحان دے رہا ہو اور غریب ہو اور وہ بھی امتحان دے رہا ہو، امتحان کی بس نوعیتیں مختلف ہوں، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں تو سب برابر ہے۔ اصل فرق کامیابی اور ناکامی کے اعتبار سے آخرت میں پڑے گا۔ جس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میرے وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں، میری کارکردگی دکھانے کا موقع ختم ہوتا جا رہا، اس کے لیے انتہائی فکر مندی کی بات۔ وہ چاہے حکمران ہے، چاہے وہ خوشحال ہے، چاہے وہ بدحال ہے، چاہے وہ مفلوق الحال ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ اس کی نگاہ آخرت پہ ہے اور وہ اس گزرتی ہوئی زندگی سے وہ فکر مند ہو رہا ہے۔ اللہ کریم یہی فکر مندی تو عطا کرتے ہیں ان آیات کے اندر، یہی تو تنبیہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سر پہ موت کھڑی ہے، موت کبھی یاد کی ہے، کبھی سوچا ہے کہ جس وقت میری روح نکل رہی ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلا مرحلہ جب ملک الموت نے آ کے کان کے پاس موت کا سندیسہ دینا ہے، تو وہ جو پہلا کلمہ پہلا خطاب وہ آ کے ملک الموت کان میں کہے گا، کبھی اس کے بارے میں فکر ہوئی کہ وہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے ملک الموت کان کے پاس آ کے بیٹھ کے، اور مومن کو وہ اور طرح سے خطاب فرماتا ہے۔ مومن کو آ کے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ باہر، اخرجی، باہر آ جاؤ، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ تو نے زندگی میں فکر کی تھی نا پریشانی، آج تیری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی ہے۔
لہذا نکلو، آ جاؤ۔ اب وہ شخص جس نے اس فکر میں زندگی گزاری ہو اور جس کی ساری زندگی اس فکر میں ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کو جب یہ سندیسہ ملے تو اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ! اور دوسرا سندیسہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ! کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ جو سندیسہ ہر شخص مر رہا ہے، دیکھنے میں سب ایک جیسے ہیں، اقترب للناس حسابهم، سر پہ کھڑا، وہم فی غفلۃ معرضون، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کانوں پہ جم تک بھی نہیں رہی۔ اور پھر ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نئی نئی نصیحتیں، نئی نئی یاد دہانی کے مواقع بھی آ رہے ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، بتکلف سن تو لیتے ہیں لوگ، لیکن ہر شخص اپنے اپنے کھیل تماشے میں اسی طرح لگا ہوا، کسی کو کوئی زندگی میں فرق پڑا؟ اللہ اکبر! یہ ایک فتنے کی بات نہیں ہے، یہ جس فکر مندی کا میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں گزشتہ جمعے میں بھی اظہار کیا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، اس فکر مندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے ہیں، اعمال میں جلدی کر لو، فتنے آ جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ! مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کو کیپچر کرتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے مواقع کو محدود کیا جا رہا، اور پھر جو وقت کے اعتبار سے کمی ہوتی جا رہی ہے، ہماری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ تو ہر ایک کی بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ اندازہ کیجئے نا کیسے رونقیں رمضان کی لگتی تھی اللہ کے فضل سے، پچھلا رمضان کیسا گزرا، سوچ کے ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کو کل کلا کیا جواب دیں گے، کتنا بڑا موقع آیا تھا تیری رحمت کا، ہم نے کیا کیا؟ جو مسجدیں بھر جانے کا موقع تھا ہم نے مسجدیں خالی کر کے گزارا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے اپنے عمل کر لو۔ کبھی کسی کو اس بات کی غنیمت کا احساس ہوا تھا کہ کتنا بڑا موقع اللہ نے رمضان میں ہمیں عطا کیا ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ مواقع نکلتے جا رہے ہیں ہاتھوں سے، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی تطہیر کا سامان نہیں کر سکتے، اب قرب الہی کے مواقع ان کو اویل نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں دھکیلے جا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے سارے کے سارے اپنے اعمال کر لو اور جلدی کر لو، یہ موقع ہے، اس کو اویل کر۔ جب فتنے آ جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑا، اس قدر فتنے آ جائیں گے۔